آتی ہے ان روایتوں کو بیان کرتے ہوئے میں جب سوچتا ہوں یہ بڑے بڑے مولوی کیوں بے حیا بن جاتے ہیں، کیوں بڑے بڑے مولوی بے حیائی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ابھی میڈیا کے اندر آپ نے ایک شور سنا ہوگا، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بے حیائی کیوں ہوئی ہے۔ وہ بڑا شیخ الحدیث ہے، 40 سال تک اس نے روایتیں پڑھائی ہے، قرآن نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، اللہ کی کتاب نہیں پڑھائی، اللہ کے قرآن سے تعلق نہیں جوڑا۔ وہ روایتیں کون سی ہیں؟ میں ایک روایت سنانے لگا ہوں، میرے معزز سامعین ذرا توجہ کیجئے گا۔ روایت میرے معزز سامعین انتہائی بڑی غلیظ ترین روایت ہے، میں پیارے پیغمبر کا فرمان اس کو کہنا گستاخی سمجھتا ہوں، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ باللہ، میں کہتا ہوں توبہ کرو مولویو، توبہ کرو اے تمام تر شیخ الحدیث ہو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، روایتوں کے اوپر اپنا ایمان رکھ لیا، وہ روایتیں جو بے حیائی کا راستہ دکھا دیتی ہیں۔ یقیناً میرے پیارے پیغمبر کے سچے فرمان جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا اعلان ہے، لیکن جھوٹی روایت میرے پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ باللہ، ایک صحابی کی نسبت روایت بیان ہوئی، صحابی کا نام ابو ذر ہے، ان کی نسبت روایت بیان ہوئی ہے۔ وہ آتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس، آپ سوئے ہوئے تھے، پھر آپ دوبارہ جاگ اٹھے، آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کی تو کتنا گیا؟ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر آخر یا رسول اللہ کیا آخر بیٹھے ہو؟ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَا، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَا، یا رسول اللہ چاہے وہ زنا کرے تو چوری کرے والوی جنتی ہے۔ نعوذ باللہ، اگلا جملہ میرے پیارے پیغمبر نہیں آ سکتے، رسول اللہ نے کیا کہ ابو ذر وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَا، چاہے وہ زنا کرے چاہے چوری کرے تب بھی جنتی ہے۔ لا حول لا حول ولا قوت، حوالہ نہ دکھا دیوا سزا چوک تے دیوا ہے، گولی مار دیوا ہے۔ روایت بخاری دی، روایت کے دی بخاری دی روایت ہے، وہ جڑے شیخ الحدیث 40 سال تک چھوڑے کو بچے کو لڑکے کو یہ حدیثہ پڑھے سی تو والعمل تو وہ کرے سی، والعمل تو وہ کرے سی، جڑا میڈیا چایا پیا ہے، جڑا میڈیا دے اندر آ گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ میں جب درس حدیث دیا کرتا تھا، سبق پڑھایا کرتا تھا، میں روایتوں کے اوپر تبصرہ کرتا تھا، میں اپنے تمام متعلمین کو کہتا تھا کہ یہ روایتیں میرے پیارے پیغمبر پر صحیح بہتان ہے، یہ میرے پیارے پیغمبر پر الزام ہے، یہ میرے پیارے پیغمبر کی لسان نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر کا بیان یہ نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر کا بیان تو قرآن میں کیا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ یہ تو قرآن میں اعلان ہے، قرآن میں 3 بڑے گناہ اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا بڑا گناہ، دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بڑا گناہ بدکاری، بے حیائی، اظلام بازی، قوم لوط والا عمل، قوم لوط والا عمل، یہ بھی زنا اور بدکاری ہے، یہ بھی بدکاری ہے، یہ بھی زنا ہے، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ یہ قرآن کہتا ہے جو ان 3 گناہوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیتا ہے وہ گناہوں کی
برائی میں جا گرا ہے اس کو کل قیامت کے دن دگنی سزا ملے گی. اگلا جملہ سنیے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. ذلیل ہو کر یہ زانی بدکار یہ لواطت کرنے والا بدکار بندہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے. لیکن روایت نے کیا کہا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ. لسان پاک پیغمبر کو داغدار کرنے کی کسی جھوٹے راوی نے آ کر روایت کھڑی ہے مچھے میرے پیارے پیغمبر کے لگا دی ہے کہ اللہ باللہ میرے پیارے پیغمبر نے نعوذ باللہ یہ کہا ہو کہ چاہے زنا کرے بدکاری کرے چوری کرے تب بھی جنتی ہے. یہ پیغمبر کا اعلان ہو سکتا ہے. آج کا اگر کوئی مولوی اپنی تقریر کے اندر یہ جملہ کسی قوم کے سامنے کہے او لوگوں کلمہ پڑھتے ہو چاہے زنا کرو چاہے چوری کرو تم جنتی ہو ساری پبلک چاہے جتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو وہ کھڑی ہو جائے گی مولوی کو کہے گی لگام دے اپنی زبان کو چپ ہو جا یہ کون سی بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو کہ زنا کرے چوری کرے جنت مل جائے. یہ مولوی کہے ساری پبلک اٹھ کھڑی ہو جائے اور کہے تو غلط کر رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. لیکن یہ روایت بخاری کے اندر آئی ہے یہ روایت مشکات والے نے نقل کی ہے. مولوی نے سینے سے لگا دی ہے کیونکہ اس میں مولوی کا کام چلتا ہے. نعوذ باللہ. پتہ ہے نا مولوی بندے کو کیوں ہونے اس قسم دی بے حیائی دے وچ ارتکاب کرنا لے انہیں کچھ جھوٹا امید ہے کیا تھا جنتی ہے سے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم ہاں یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے روایتوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کس روایت کو میں آپ کے سامنے بے نقاب کروں ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی عثمان منکر حدیث ہے. یہ الزام جو حدیث رسول ہے اس کا منکر کوئی مسلمان نہیں ہے. ہاں یقیناً جو جھوٹی روایت جو قرآن کے خلاف وہ حدیث رسول ہو سکتی وہ بیان رسول ہو سکتی جو لسان رسول ہو سکتی نہیں ہے. یہ جھوٹی روایتیں جو پیارے پیغمبر کی نسبت بیان ہوئی ہے ہم ان کو ماننے والے اگر کوئی دیوبندی مانتا ہے تو آئے سامنے مجھے بتائے کیسے مانے گا وین زنا وین سارا کا والی روایت کو وہ کیسے مانے گا. ابو ہریرہ کی اس روایت کو کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے ہیں یا رسول اللہ میں اختصینا میں کوئی اجازت دے ہوا میں نامرد بننا چاہنا ساری سر کی زبان جادن خسی تھی ہونا چاہنا. نعوذ باللہ ایک صحابی رسول پیغمبر کوئی آکھ سکتے نعوذ باللہ. آج کوئی مولوی کوئی میں آنکھیں چاہا مولوی آکسی کیڑا بے حیاں گالی کرنا بیٹھے وان نکل وان اے متھے لے صحابہ کرام دے ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی دے میرے دوستو و رسول اللہ نے منہ پھیر بھی دے ان دی گال کرو ولی ادو آگی ہے وہ صحابی ولی یہ سوال پیا کریں دے. نعوذ باللہ آخر جواب رسول کرو راوی کیا دیوینا پیا ہے جھوٹا راوی نبی دا نام کھنتے دھوکا پیا دیتا ہے. آخر رسول اللہ نے آنکھے وہ ابو ہریرہ جڑا کچھ کر گھن نہ کر گھن جفل کلم کلم خشک تھی گیا ہے وانت لاکھ تو زنا کرتے رہو سے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ اللہ یعوذ باللہ. وہ توبہ کرو نہ گناہ کرو توبہ کرو نہ روایتیں کرو جڑا جھوٹا روایتاں وہ دماغ دے اندر فراغ دے اندر بے مقامات دے اندر کوئی پیغمبر دی گستاخی چا کرے اسا جلوس کر گھندے سے اسا روڈ اپنے بلا کر گھندے سے اسا وجہ وجہ تحریکاں چلے دے سے تے گستاخیاں پیغمبر دیاں ساجا کتاباں دے اندر اوہ جنہاں کتاباں کو اسا پڑھتے مولوی بندے سے عالم بن گئے ایک فاضل بن گئے. ایک عالم لکھ دے میں خادم الحدیث خادم القرآن لکھا سے تیار کر نہیں خادم آسر الحدیث لکھا سے تیار کر نہیں. چنگا خادم کدیں اپنے طالب علم کوئی نہ روایتاں دی طرف کدیں توجہ نہیں دیوائی اپنے منطقی دلائل لے کے مختلف تعویلاں کرتے جھوٹا روایتاں
سیدھیاں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑے مفتی نے آکھیا نانا اے اوہیں جیویں ہیں واقعی ہیں فرمان نعوذ باللہ والعوذ اتے پریکٹیکل عمل کرتے دکھیندا پیا ہے۔ او ظالم یقیناً روایتاں پڑھتے تے آخرت کو بے خوف تھی تے کہڑی شے کولو آخرت کولو یہ روایت آخرت کولو بے خوف کریں دے نوے کہ اللہ آخرت دا در دل پیدا کریں دا ہے جڑی ویلے عکس اللہ ہیں وین زنا وین سرقہ وین زنا ترائے دفعہ رسول اللہ کو یہ روایت موجود ہے۔ آخر جب ابو ذر آدھن دیکھو رسول اللہ نے کہ راغب الفا بازارن اوہ ابو ذر تیرا نک خاک لو تھی ویو جمتی ہے نعوذ باللہ جنہا اتنا روایتاں ٹھٹائی نال ساجہ کتابیں لکھی گڑا ہوئے تے مولوی پڑھینا بیٹھا ہوئے تے طالب علم پڑھتے بیٹھے ہوئے وہ مدرسے کی غلام باری نہ ہو سی تب یہ کیا ہو سی اللہ معاف فرمائے۔ میرے معزز سامعین یہ گناہ ہے گناہ میرے دوستو یہ تربیت کرو قرآن کے ذریعے طالب علموں کی۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پڑھا ہے مدارس کے اندر قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حقیقت ہی یہ بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کا کوئی وقار نہیں، قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے، قرآن کو ثانی درجہ ہے۔ قرآن کا جو استاد ہوگا وہ ایسا للہڑ بالکل کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، اور جو شیخ الحدیث ہوگا اس کا بڑا مقام ہوگا، اس کا کیا ہوگا بڑا مقام ہوگا، یعنی جھوٹی روایتیں پڑھانے والے کا مقام ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہے یہ تو استاد ترجمے درجے دے کو کیا پتہ ہے، یعنی قرآن پاک کو انہوں نے کوئی مقام دیا، ورنہ ہر مدرسے میں سے اگر عالم نکلتا تو ہر آیت پر اس کو عبور ہوتا، وہ قرآن کے ذریعے واعظ کرتا، قرآن کے ذریعے تبلیغ کرتا، قرآن کے ذریعے لوگوں کا تذکیہ اور تطہیر کرتا، لیکن مولوی آتا ہے اس کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ بہت سارے میرے مولوی چیک کیے ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، میں نے ایک آیت اس کے سامنے پیش کی، کون سی آیت؟ فما لہم من التذکرۃ المعرض، میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو، تھوڑا ترجمہ کیا، فرت من کسورا، اللہ فرماتے ہیں کانہم حمر مستنفرہ، فرت من کسورا، اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ میں نے کہا اس کو کرو، اس نے کہا یہ حمرم یہ مجھے بھی نہیں آتا، مستنفرہ کا معنی بھی نہیں آتا، تو کسورہ کا معنی بھی مجھے ہے، وہ مفتی ہے کیا مفتی، اللہ کے بندے تے آج بھی جہل ودے مفتی بنے بدن وے انہوں کو کوئی ترجمہ کوئی قرآن دا آتا پتا کہیں اے فتوہ ضرور لیسن کہ اے جڑ لوگ ہیں بڑے کافر ہیں انہیں دے بکر نمازہ شمازہ جائز کہیں ویل الف کلی جان آلے ہیں تے بدے بدے فتوے پتہ نہیں لوگ اللہ دے سامنے کیا جواب دے سن، وہ پٹی یا پڑھائی ہوئی ہے کہ وین زنا وین سارا کا، نعوذ باللہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہم کیا ہیں جنتی ہیں، یہ دھوکہ ہے اس جس کی روایتیں قابل رد ہے۔ حکومت کا حق بنتا ہے کہ مدارس کا نصاب چیک کرے، مدارس کا نصاب چیک کر کے جو جنسی خواہشات پر ابھارنے والی روایتیں ہوں یا وہ باتیں ہوں ان روایتوں اور باتوں کو بالکل خارج نصاب کر دے۔ حق بنتا تھا علماء وفاق کا، تمام علماء کا حق بنتا تھا کہ اس قسم کی تمام روایتیں جو جھوٹے وعدے دلاتی ہیں، جن کے اندر لوگوں کو بد عمل اور بے عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ روایتیں نکال کر بیت پھینکتے اور خالص بہترین جو پیارے پیغمبر کے سچے سچے فرامین ہیں وہ عوام کے سامنے اور طلباء کے سامنے پیش کرتے، لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی ہے۔ جو روایت آ رہی ہے صحیح ہے تو تب بھی صحیح، جھوٹی ہے تب بھی صحیح، کوئی پیغمبر کے خلاف ہے، عظمت رسول کے خلاف ہے، حرمت رسول کے خلاف ہے، عظمت صحابہ کے خلاف ہے، عظمت صحابہ اور اہل بیت کے خلاف ہے، وہ روایت بھی سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ کتنے بڑے سنگین جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جو روایت قرآن کے خلاف وہ پیغمبر کا فرمان نہیں، جو روایت قرآن کی تعلیمات کے بالکل متضاد اور متناقض ہو وہ
पैगंबर का फरमान नहीं, वो हदीस रसूल नहीं, वो बहतान रसूल है, वो इल्जाम रसूल है। जो रिवायत रसूल की, पैगंबर की, नबी की, किसी आला मुकद्दस हस्ती की तौहीन करे, वो रिवायत पैगंबर का फरमान नहीं, बहतान रसूल है, इल्जाम अल रसूल है। और जो रिवायत उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करे, जो रिवायत असहाब रसूल की तौहीन करे, जो रिवायत अहले बैत की तौहीन करे, जो रिवायत बेहयाई और बदकारी को प्रमोट करे और उसकी इशाअत करे और जिनसी ख्वाहिशात को उभारे, वो पैगंबर का फरमान नहीं, वो पैगंबर पर बहतान, वो पैगंबर पर इल्जाम है। ऐसी रिवायत खा बुखारी में हो काबिल रद्द है, मुस्लिम में हो काबिल रद्द है, अबू दाऊद में हो काबिल रद्द है, मिशकात में हो काबिल रद्द है, तिरमिज़ी के अंदर हो काबिल रद्द है, यकीनन नसाई के अंदर हो, इब्न माजा के अंदर हो, मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर हो, मुवत्ता इमाम मुहम्मद के अंदर हो, छोटी बड़ी किताबों के अंदर हो, सियासित्ता के अंदर हो, सियारबा के अंदर हो, किसी किताब के अंदर हो, तफसीर के अंदर हूँ, फिक़ह के अंदर हूँ, किसी रिवायात के अंदर हूँ, यकीनन ऐसी तमाम तर रिवायात काबिल रद्द हैं, काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये छानबीन और ये एहतमाम करना बहुत जरूरी और लाजमी है। अल्लाह के फजल करम से ये पहले आवाज इस छानबीन की और झूठी रिवायात को अलग करने की आवाज तुर्की से उठी थी, और अब तो सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने ये ऐलान कर दिया है कि कुरान मुकद्दस के खिलाफ जितनी भी रिवायात हैं, अक्सर रिवायात हैं जो काबिल रद्द हैं, और उनको कुरान से यकीनन जो कुरान के मुतजाद हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, उनको रद्द कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि तकरीबन 90% रिवायात ऐसी हैं जो कुरान के खिलाफ लिखी गई है। ये ऐलान किसने किया? सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान, उस शहजादे ने ये ऐलान किया। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त कुरान का वक्त है। आने वाला वक्त किसका है? कुरान का है। अब वो अंधी तकलीद नहीं रही, अंधी तकलीद नहीं रही कि बंदा कुछ बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसा ले। अब लोग कुछ न कुछ समझने लग गए हैं। मौलवियों की सारी तमाम तर झूठी कहानियां और उनके अमाल लोगों के सामने आते चले जा रहे हैं, और पता चलता चला जा रहा है कि हकीकत कुरान के अंदर है। और यकीनन जब तक हम कुरान से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे हमें हकीकत मिल सकती नहीं। मेरे दोस्तों, अपना वक्त कुरान को दो, अपना वक्त कुरान को दो। वक्त देंगे तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हफ्ते में एक दफा दर्स, और वो भी मगरिब ता इशा 1 घंटा। बराए मेहरबानी वक्त पर आने की कोशिश करेंगे सारे अहबाब।